تیار کیے ہیں۔ امام ابن حشام نے دو روایات نقل فرمائی ہیں جن کے مطابق سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والے ابناء و بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد 6 یا 7 ہے، جن کی ترتیب پھر یوں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے تقریباً 1 برس بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پہلے صاحبزادے جناب قاسم کی ولادت سے خوشیاں عطا فرمائیں۔ ان کا نام قاسم رکھا گیا، انہی کی نسبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو القاسم کہلائے۔ سیرت ابن حشام میں ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 اور صاحبزادے اس جہان رنگ و بو میں جلوہ آرا ہوئے، جن کے اسماء مبارکہ طیب اور طاہر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جبکہ امام ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے صرف 1 صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام نامی عبداللہ تھا۔ انہی کو طیب اور طاہر دونوں القام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ بیٹیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب بنت محمد پیدا ہوئیں، پھر ان کے بعد سیدہ رقیہ بنت محمد کی ولادت ہوئی، پھر رقیہ سے چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی آخری اولاد سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ انہی کو آپ نے خواتین جنت کی سردار فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا شیر خدا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں آئیں۔ آپ سیدہ کائنات ہی حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ خاتون کربلا سیدہ زینب بنت علی اسی جوڑے کی